ہیں کہ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم یہاں کھائیں پیئیں موج مستی کریں عیش کریں اور پھر اپنی زندگی کو پرکیف بنائیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں، یہ دنیا کھا پی کر موج مستی کرنے کی جگہ نہیں۔ بے شک۔ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ایک جملے میں اگر آپ سننا چاہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کی ترجمے کی بجائے ترجمانی کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کی ترجمانی کی جائے تو یہ ہے ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کی تیاری کریں، بے شک۔ ختم ہونے والی دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی دنیا کی تیاری کریں، مصیبتوں کی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ راحتوں کی دنیا کی تیاری کریں، تکلیفوں کی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ خوشیوں کی دنیا کی تیاری کریں۔ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ دنیا فنا ہوگی اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، انسان کے دو ہی ٹھکانے ہوں گے، منزلیں دو ہیں، اس کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ بہت دل کے کانوں سے آپ کو گفتگو سننی ہے، میں بہت دیر تک کے گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے بس جتنا ذوق آپ کا سلامت رہے گا۔ منزلیں دو ہیں، منزل کا انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ قرآن نے بھی بیان کر دیا دو منزلیں کون سی ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں انسان جب منزل کا انتخاب کرتا ہے تو اسی راستے پر چلتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بریلی کے راستے پر جانے والا لکھنؤ پہنچ جائے یا لکھنؤ کے راستے پر جانے والا بریلی پہنچ جائے، اس لیے کہ دونوں کی سمتیں مخالف ہیں، دونوں کی سمتیں الگ الگ ہیں۔ اگر تعین آپ کا بریلی شہر ہے تو آپ کو اسی راستے پر جانا ہوگا، اور اگر آپ غلط راستے پر جائیں گے تو کہنے والے نے کہا ہے غلط روی سے منازل کے بے بوجھ شک۔ بڑھتے ہیں، غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اگر آپ غلط راستہ جائیں گے تو اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ منزلیں دو ہیں، یا تو آپ کو جنت میں جانا ہے یا تو آپ کو جہنم میں جانا ہے۔ آپ نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ہم نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور ہم نے گنہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے، فساق و فجار کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں؟ آپ کو راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ منزل کا انتخاب کر لیا ہے تو صحیح راستے کو چننا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی رات کی تاریکیوں کو پاپ اور گناہوں کے اندر گزاریں اور پھر آپ جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں، یہ خام خیالی ہے۔ جیسے لکھنؤ کے راستے پہ جانے والا کبھی بریلی پہنچ ہی نہیں سکتا، ویسے گناہوں کے راستے پہ چلنے والا کبھی جنت کی راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اور پھر سنو، جنت تو بات کی بات ہے، جنت سے پہلے ایک مقام ہے، جنت سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں سب کا حساب ہونا ہے، جہاں سب سے سوالات ہونے ہیں، جہاں سب کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے شب و روز کے بارے میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر، اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میدان محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ میدان محشر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے میدان محشر کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، قیامت کا
دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ ذرا میری قوم کے جوان یہ سوچتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا وہ معصوم وجود جن کو فرشتہ کہتے ہیں، فرشتہ جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے سردار جبریل امین سید الملائکہ، جب اللہ کے خوف سے میدان محشر میں کانپ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا انجام ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے دنیا کی رنگ ریلیوں میں میدان محشر کو بھلایا، ہم نے دنیا کے کھیل کود میں میدان محشر کو بھلایا۔ اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی تمہیں میدان محشر کا خیال آیا کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے نبی کو دعا کرتے دیکھا، اے اللہ میرے حساب میں آسانی فرما، سبحان اللہ، اللہ میرے حساب میں آسانی فرما۔ جبکہ یہ علماء موجود ہیں، قیامت کا دن سب کے لیے امتحان کا دن ہوگا، لیکن وہ دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کی عظمت کے ظہور کا دن ہوگا، ان کی بزرگی کے ظہور کا دن ہوگا۔ پوری کائنات کے اولین اور آخرین کو محبوب کبریا کی عظمت اور بزرگی بتائی جائے گی۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ جس دن ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اولین اور آخرین ان کے پرچم کے نیچے ہوں گے، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ حالانکہ وہ لوگوں کا حساب آسان کریں گے، لیکن تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی ایسی دعا کرتے ہیں، اللہ میرا حساب آسان فرما۔ سوچو، جس کا رخ انور دکھایا جائے تو انسان مقام صحابیت پر فائز ہو جائے، ایمان کی حالت میں جس کو لوگ دیکھ لیں تو ان کے وجود پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، وہ رسول تعلیم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا حساب آسان فرما۔ ام المومنین نے پوچھا، حضور آپ بھی دعا یوں فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، عائشہ اللہ جس سے حساب لے لے وہ پھنس جائے گا، اللہ جس سے پوچھ لے وہ پھنس جائے گا۔ سید المعصومین کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس سے کچھ پوچھ لے وہ پھنسے گا اور اس میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے، جو قوم رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرے، جو قوم جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار چلائے، جو قوم عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالے، جس قوم کے جوانوں کا یہ فکر بن جائے کہ جوانی تو آوارگی کے لیے ہے، جوانی تو عیش کے لیے ہے، جوانی تو جرائم کے لیے ہے، جوانی تو گناہوں کے لیے ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ہم نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب کیا دیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے رہیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری راتوں کے متعلق، اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے دنوں کے متعلق۔ میری قوم کے جوانوں، آخر یہ بھولا پن ہے یا بھولے ہوئے ہیں؟ آپ بھولے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی نے بلکہ قرآن مقدس کی 6666 آیتوں کے اندر 1/3 آیتیں آپ کو میدان محشر کی دعوت دے رہی ہے، آپ کو آخرت کی فکر دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1/3 قرآن کی آیتیں ہمیں میدان محشر کی طرف اس کا نقشہ دکھا رہی ہے۔ اللہ ہم سے
से क्या क्या पूछेगा और कितना पूछेगा। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे उसके मुतालिक भी पूछेगा। एक जर्रे के बराबर तुमने गुनाह किया होगा, अल्लाह तुम्हें उसको भी दिखाएगा। मेरी कौम के जवानों, हमने अपनी जिंदगी को कहां डाला। गुफ्तगू को तूल न देते हुए जल्दी से अपने मकसद की तरफ आता हूं। वो क़यामत का दिन कैसा होगा, थोड़ा सा उसकी तरफ हम झांक लेते हैं, थोड़ा उसका मंजर देखते हैं, थोड़ा उसके हालात का जायजा लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत के दूसरे जानशीन, अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, अल्लाह अकबर, उम्मते मोहम्मदिया में सिद्दीक़ अकबर के बाद जो दूसरे नंबर की शख्सियत है, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। फारूक आजम एक दिन जनाबे काबे आबार से कहते हैं, ए काब, ये काबे अहबार ताबईन में से हैं, लेकिन ये आसमानी किताबों के जो है वो अल्लाह अकबर आलिम थे, और इन्होंने ईसाइयों की किताबें भी पढ़ी थी, यहूदियों की किताबें भी पढ़ी थी, और फिर मुसलमान भी हुए थे। अल्लाह अकबर। जनाबे काबे अहबार से एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम ने कहा, ए काब, जरा मुझे तू ऐसी बातें बता कि जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह की खशियत ज्यादा हो जाए। देखो हम लोग वहां से भागने लगते हैं, जहां अल्लाह के खौफ की बात हो, अल्लाह की खशियत की बात हो, वहां से हम भागने लगते हैं। बल्कि कभी कभी कहते हैं, मौलाना आप हमें इतना न डराएं, क्या मैदान महशर के अंदर हमें फुला बुजुर्ग की मदद नहीं होगी, फुला बुजुर्ग की मदद नहीं होगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, सबकी मदद होगी, मैं किसी की मदद का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन जिसकी भी मदद होगी बेइज़्निल्लाह होगी। बेशक बेशक हक। और तू ये क्या लिखा कर लाया है कि तेरी मदद तेरे नाम के साथ होगी? वो मदद करे तो उनका करम है, लेकिन तू क्या सोचता है कि तू जराइम के हवाले से बेफिक्र हो जाएगा और तेरी बख्शिश हो जाएगी? यहां पर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के वालिद बुजुर्गवार का एक जुमला मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत व रिदवान लिखते हैं, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, जब वो करीम है, तेरे गुनाहों पे तुझे बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने के बाद वो तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने उसे करीम जानकर गुनाह तो किया, लेकिन तूने उसे कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया। गोया कि तू खुद फरेबी का शिकार है, तू शैतान फरेबी का शिकार है। अल्लाह को करीम जानने का मतलब ये नहीं कि तुम जिना के अड्डों को बेहयाई के साथ आबाद करते रहो और फिर सोचो कि अल्लाह करीम है बख्श देगा। तुम मस्जिदों को वीरान करते रहो और फिर सोचो कि अल्लाह बख्श देगा। अरे अल्लाह को करीम जानने का मतलब ये है कि तुम नेक अमल करते रहो और फिर उससे डरते हुए सोचो कि वो अपने करम से मेरे अमाल को कबूल करेगा और अपने फजल से मुझे जन्नत बेशक। नारे तकबीर, बख्श देगा। नारे रिसालत, मेरे आका नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत फारूक आजम जैसी हस्ती जिनको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी है, जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी, अल्लाह अकबर। मैं अपनी कौम पर कितना रोऊं या क्या रोना रोया जाए, कितने दुखड़े की बात की जाए। याद रखिए हमारे पास तो कोई गुलो बुलबुल की बातें नहीं है, हमारे पास तो कौम का यही दुखड़ा है। लेकिन आपके सामने अगरचे मेरी गुफ्तगू खुश्क होती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ना मैं खतीब हूँ ना अदीब हूँ, मेरे दिल का दर्द मैं आपके दिलों के दरवाजे तक उंडेलना चाहता हूँ। ऐ गाफिल कौम, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम गुनाहों में डूब कर जन्नत के ख्वाब देखते हो, तुम गुनाहों में डूब करके जन्नत के ख्वाब देख रहे हो। और बड़ी माजरत के साथ मैं ये रोना बार बार रोता हूँ,
ہمارے اسٹیجوں کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ ہم چہرے دکھا کر کے جنت بانٹ رہے ہیں. نہیں نہیں، ہم اپنی غافل قوم پر اتنا ظلم نہ کریں. جو قوم جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کچھ جانتی ہی نہیں ہو، اس قوم کو چہرے دکھا کر ہم جنت کب تک تقسیم کرتے رہیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا بھی جنت میں جانے کا کوئی آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے ان ہستیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. میری بات بری لگے تو میرے علماء مجھے معاف کریں، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو وہ میری اصلاح کریں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوچو، جس کو جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر قرآن میں، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں عمر کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو. عمر وہ ہیں، وہ عمر میرے امام کہتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر ابن خطاب. کون عمر ابن خطاب؟ سب سنابل میں میر عبدالواحد بن گرامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہیں. حضرت جبریل حاضر ہے، سید الملائکہ، اور فاروق اعظم کی حاضری ہو رہی ہے. سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. عمر، حضور عمر آ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جبریل، کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان کیا اللہ. آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر ابن خطاب کو جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی لیے زمین پہ رابضی ہو گئے، مگر الحمدللہ آسمانوں پہ رابضی موجود. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. عمر کو جانتے ہیں نا. یا رسول اللہ، جنتی 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 جنتی. نعرہ فاروق تکبیر. اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جبریل کہتے ہیں آقا، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ عمر کو جانتے ہیں. بے شک. تو پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اے جبریل، ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. اللہ چاہتا ہے نبی کے فضائل پڑھے جائیں، سبحان اللہ اور نبی چاہتے ہیں کہ ان کے صحابہ کے فضائل پڑھے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. جب آسمان والے جانتے تو بیان کریں کہ عمر کی فضیلت کیا ہے. تو جبریل نے ایک جملے میں کیا فضیلت بیان کی، یہ حق جناب جبریل کو حاصل ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لاؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. اب پہچانا فاروق اعظم کون ہے، عمر ابن خطاب کون ہے. اور وہ فاروق اعظم حضرت سیدنا کعب سے کہتے ہیں اے کعب، میرے سامنے ایسی باتیں بیان کر جس سے میرے خوف خدا میں اور اضافہ ہو، اللہ اللہ. میرے دل میں جو خشیت ہے وہ اور بڑھے. یعنی اللہ کا خوف اور بڑھانا چاہتے ہیں. اور پہلے سے کتنا خوف تھا، پہلے سے خشیت کتنی تھی. فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے گالوں پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ. آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ غور تو کریں نا، آپ اندازہ تو کریں نا، کیا ہمارے پیروں سے بڑھ کر کے فاروق اعظم کا پیر نہ تھا؟ اللہ اللہ اللہ. فاروق اعظم کا پیر تو مالک جنت. بے شک. فاروق اعظم کا پیر تو باعث وجہ تخلیق کائنات، بے شک. کائنات کی تخلیق کا باعث، جس کے بارے میں لولاک آتا ہے
کہ محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے. بے شک، جو بے شک. صاحب لولاک ہو وہ فاروق اعظم کے پیر ہیں مصطفیٰ جان رحمت, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو قرآن کہتا ہے محبوب. بے شک. بیعت رضوان میں فاروق اعظم بھی ہے نا. اے محبوب انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے, ہاتھ کس کے ہیں محبوب؟ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ دست قدرت پر انہوں نے بیعت کی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ فاروق اعظم ہے. اور کہتے ہیں کعب ذرا ایسی بات بیان کر, بے شک. کعب ذرا ایسی بات, ایسی بات بیان کر جس سے میرے خوف میں خشیت میں اللہ اضافہ. اکبر, اللہ. تو کعب نے اب بیان کیا, امیر المومنین میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر, جو قیامت کا دن ہوگا اس دن انبیاء کی شان اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہوگی میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. جی. کعب آبار کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن میدان محشر میں, جب جہنم لائی جائے گی تو جہنم کو اس شان سے لایا جائے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی 70,000 لگام ہوگی اللہ. اور فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے, اور جب کھینچ کر لائیں گے تو انبیاء کرام جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے, وہ انبیاء جو معصوم, اللہ کے مقبول, اللہ کے محبوب بندے, وہ اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے ان کی شان یہ ہوگی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام, ابراہیم خلیل علیہ السلام, عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ علیہ السلام, یہ سب لوگ اللہ اکبر جناب خلیل اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے مقام خلت عطا کیا تھا اس مقام خلت کا واسطہ آج ابراہیم کو تو اپنی امان عطا کر دے. آج ابراہیم تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, تو ابراہیم کو امان عطا کر. آج کے دن میدان محشر میں خلیل اللہ اللہ کی امان چاہ رہے ہوں گے, اللہ کی امان طلب کر رہے ہوں گے. سوچو مسلمانوں, وہ مسجد بنانے والے صرف نہیں, وہ بانی کعبہ ہے جس نے کعبہ بنایا, جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی, جو اللہ کی محبت میں آگ میں چلے گئے, وہ خلیل اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں کہیں گے اے اللہ آج مجھے امان دے دے, آج مجھے امان عطا کر دے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس دن خلیل اللہ اللہ کی خشیت اور ہیبت سے امان اور امان طلب کر رہے ہوں گے, اس دن میری قوم کے ان جوانوں کا حال کیا ہوگا جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے رات رات بھر گانے سنا کرتے تھے, رات رات بھر غزلیں سنا کرتے تھے. یاد رکھنا اس دنیا کی رنگ ریلیوں میں شیطان کے ہاتھوں اغوا نہ ہو جانا. اللہ اکبر. گانے سن کر کے خوش ہونے والوں, گانے سن کر کے مٹکنے والوں, کیا تم نے نہیں سنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں گانے اور میوزک سنے ہوں گے قیامت کے دن ان کے کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ پر سیسا پگھلا ہوا ہوگا اور ان کے کانوں میں میوزک کی وجہ سے, گانوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر گرم گرم تیل ہمارے کان میں چلا جائے تو کان اس کو برداشت نہیں کر پاتا, ذرا اپنے آپ پہ رحم تو کرتے. آخر ان گانوں سے ملتا کیا ہے, ان گانوں سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا گانوں کی بجائے ہم نعت مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ کیا ہم گانوں کی بجائے نعت رسول نہیں سن سکتے؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی کے گلو زلف اور کسی کے رخسار کی بات کرنے والوں, کسی کے رخسار اور زلفوں کی بات کرنے والوں, وہ نچنیے, وہ پلید, وہ گندے لوگ جو اسکرین پر آ کر زنا کرتے ہیں, تم ان کے رخسار اور ان کی زلفوں کی بات سنتے ہو. ارے نادان, اگر کسی کی زلفوں کا اسیر ہی بننا ہے تو کیا مدینے کے تاجدار کی زلفیں تجھے نظر نہیں آتی؟ کیا تجھے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن نظر نہیں آتا؟ واللہ خدا نے کسی کو اتنا حسن والا بنایا ہی نہیں جتنا اللہ نے آمنہ کے لال کو حسن عطا کیا. قدرت نے تمہیں فطرت پر پیدا
کیا، اور قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ میں نے دل دیا ہے تو یہ دلدار ڈھونڈیں گے، تو یہ اس کے در نہ جائے۔ اللہ نے ایسا خوبصورت محبوب دے دیا کہ سب حسن کی قسم کھاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا حسن وہ ہے، حسن جس کے نمک کی قسم کھاتا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اگر کسی کے حسن یا پہ رسول اللہ، یا غوث، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد اللہ۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے نام کا نعرہ مت لگائے گا، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ میرے پیارے ناظم سے میری گزارش ہے، میرے نام کا نعرہ نہ لگانا۔ اس دن میرے نام کا نعرہ لگے جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس سے پہلے مجھے حق نہیں کہ میرے نام کا نعرہ لگے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین۔ ہاں، جس ایمان پہ خاتمے کے لیے غوث پاک روتے ہوں، ہم کیا بے فکر ہو سکتے؟ امام اہل سنت 108 علوم کا ماہر مجدد فرماتے ہیں مجھے جس سے میری ملاقات ہوئی اور میرے دل نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو میں نے چاہا کہ اس سے ایک ہی دعا کراؤں کہ احمد رضا کا خاتمہ ایمان پر۔ آپ کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بڑے نہ بنو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے متقی مت کہلا، اللہ کے علم میں ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے۔ نہ ہمیں یہ حق نہیں ہے، کم سے کم میرے لیے مجھے اتنا معاف کریں آپ کہ میرے نام کا نعرہ کبھی نہ لگانا۔ وہ دن اللہ کرے ہمارے ناموں کے نعرے لگے جس دن ہم ایمان پہ دنیا سے جائیں، اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ ورنہ آپ سمجھتے کیا ہے؟ ہمیں تو مقرر بننے کا شوق بڑھا ہے، آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے حضرت تمیم داری انصاری نے کہا امیر المومنین میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو کیوں تقریر کرنا چاہتا ہے؟ کہا لوگوں کو نصیحت کے لیے۔ فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ تقریر کرنا اور ذبح کر دینا دونوں برابر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو یہاں بٹھا دیتے ہیں نا، آپ چین میں ہو، آپ چین میں ہو، مشکلیں ہمارے لیے۔ آپ سمجھتے کیا ہے؟ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگٹ کی، آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، آپ سے زیادہ آپ بخشے جاؤ گے، اللہ کرے آپ کے صدقے ہماری نجات ہو۔ آپ ہو کہاں؟ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، بھول چکے ہم اپنے آپ کو۔ اگر مغفرت اتنی سستی اور آسان ہوتی جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ دیکھو دو طبقے ہو گئے مغفرت کے متعلق۔ میں اپنے علماء کی دعائیں لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، ان کو سبق، ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے مغفرت کو جتنا مشکل بنایا اتنا مشکل مغفرت نہیں ہے، اور ہمارے اسٹیج سے جتنی آسان ہو گئی مغفرت اتنی آسان بھی مغفرت نہیں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، انہوں نے بہت مشکل کر دی، ہم نے بہت آسان کر دیا۔ نہ وہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے جتنا افراط و تفریط میں ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اگر مغفرت اتنی آسان ہوتی تو سیدنا مولائے کائنات جو جنتی جوانوں کے سرداروں کا باپ ہے، جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں نا، حسنین کریم ہے، ان کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ میں ابو بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ عظمت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب میں باپ کا، ان کا بھی باپ ہے جسے دنیا علی کہتی ہے۔ لیکن مولا علی کی رات کا آخری پیر کیسے گزرتا تھا آپ کو پتا ہے؟ مولائے کائنات کے سیرت نگاروں نے لکھا کسی انسان کو سانپ ڈس لے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ کر کے روتا ہے؟ علی یہ مرتضی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسی رویا کرتے، جس کے لیے حضور نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی۔ وہ ایسے تڑپتے رات کے آخری حصے میں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ ہمیں تو کبھی رونا بھی نہیں آتا اپنی مغفرت کے لیے، ہم تو قہقہے لگا رہے ہیں، ہم تو شادیوں میں ڈی جے بجا رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق میں مبتلا ہیں، ہم تو لطیفہ گوئی میں مبتلا ہیں، ہم تو کامیڈی شو دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ نوجوان صحابہ کو قہقہا لگا کے ہنستے دیکھا تو رک گئے، فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟
ہائے ہائے ہنس رہے تھے وہ لوگ. حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا, وہ چپ رہے. فرمایا جسے جنت میں جانے کا اذن نہ ملا اور وہ ہنسے, مجھے اس پہ حیرت ہوئی. حضور ہنسنے پہ حیرت کر رہے, ہمیں دیکھتے تو کیا حال ہوتا. اور وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں, وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں اپنے جوانوں کو کہنے لگا تھا کہ اگر کسی کے زلفوں کا اسیر بننا تھا تو کیا مدینے کے تاجدار کی زلفیں کچھ کم تھی؟ اگر کسی کے حسن پر دل دینا تھا تو کیا ان کا حسن کوئی کم تھا؟ ارے اوروں کے حسن پر تو مخلوق فدا ہے, لیکن ان کا حسن تو ایسا ہے کہ ان کے حسن کا مشتاق خود قدیر و جبار ہے. مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو رسول پوری رات ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتے رہے, ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے روتے رہے, اس رسول سے عشق کرنے کی بجائے, اس رسول سے پیار کرنے کی بجائے ہم ہیرو سے پیار کرنے لگے, ہم ہیروئن سے پیار کرنے لگے, ہم سیریل کے اداکاروں سے پیار کرنے لگے, ہم کرکٹروں سے پیار کرنے لگے, ہم کامیڈین لوگوں سے پیار کرنے لگے. لیکن ایک بات اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, اگر دل دماغ حاضر ہے تو سننا. دیکھو اگر آپ کسی ہیرو سے ملنے جائیں جس کی تصویر آپ موبائل کے اسکرین پہ رکھتے ہو, جس کے گانے آپ رات دن سنتے ہو, جس کی پکچر ہٹ کرنے کے لیے ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھتے ہو, اگر تم ایک بار اس کے گھر ملنے جاؤ گے نا وہ تم سے ملے گا بھی نہیں. بے شک تم اس سے پیار کرتے ہو جو تم سے ملے بھی نہیں. اس کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے, گیٹ کیپر سو رہا ہو تو اس کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے. اور اگر کبھی کسی کے سورسز سے تم مل بھی جاؤ اس سے تو منہ ٹیڑھا کر کے مصافحہ کرے گا, سیدھا منہ بھی تمہیں نہیں دے گا. اور تم اسی کے اسٹائل میں پھٹی پینٹ پہن رہے ہو جنس کی, تم اسی کے اسٹائل میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہو, تم اسی کے اسٹائل میں بال کٹا رہے ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ کسی کا درد دل ہے. اگر اس پر بھی ہنستے ہو تو سننے ہو ہنسو, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جس کے اسٹائل میں تم بال کٹا رہے ہو, جس کی نقل میں تم نے بالیاں پہنی, جس کی نقل میں تم نے چوڑیاں پہنی, اور وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتا رہا, جو اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا رہا. جان سے زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں 2-3 مقام پر آیتیں آئی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہو, تم ان کے لیے اپنی جان ہلاک کر دو گے. کبھی اپنے نبی کی محبت کا احساس کیا جس نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعائیں کی, جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے رو رو کر آنکھیں سجائی. میرے امام کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. اللہ اکبر. ایک مقام پر کہتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو, بد ہنسے اور تم ان کی خاطر رات بھر روہو کراہو. جو پوری رات ہمارے لیے رویا اس کا یہی حق تھا کہ ہم اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچائے نماز پڑھ کے. جو ہمارے لیے پوری رات آنسو بہا کر کے آنکھوں کو سجاتے رہے, کیا ان کا یہی حق تھا ہم ان کو بھول جائیں؟ اللہ اکبر. اور ان کے دشمنوں کی نقل کریں. اللہ اللہ. آپ کیا سمجھتے ہو یہ خان صاحبوں کی نقل تمہیں جنت تک لے جائے گی؟ اب تو خان صاحب لوگ بھی پھنس رہے ہیں بہت چمچا گیری کی, لیکن اللہ اکبر قرآن کہتا ہے یہ یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم, جب تک کہ تم خود کافر نہیں ہو جاتے یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے. بڑے ان کے تہوار منائے, بڑے ان کی مشابہتیں کی, بڑے ناچے, لیکن آج کس نتیجے پر انہیں ان کو پہنچایا دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. یہ نشان عبرت ہے. میں کہتا ہوں خان صاحب جتنی چمچا گیری اور دلالی تم نے ان کی ہے, اگر اس سے تھوڑی سی بھی وفا مدینے کے سرکار سے کرتے تو دنیا تم کو یوں نہ رلاتی, اور اگر وہ عبرت نہیں حاصل کرتے تو تم عبرت حاصل کر
کرو. یاد رکھنا زمانہ تمہیں رلائے گا جب جب تم مصطفیٰ سے جفا کرو گے, جب تک تم مصطفیٰ جان رحمت سے دور بھاگو گے زمانہ تم کو رلائے گا. اگر امان چاہتے ہو تو مدینے کے تاجدار کی پناہ میں آ جاؤ. یہ دنیا کے حکمراں کیا جو میرے نبی کے دامن کی پناہ میں ہوگا, باب محشر کے فرشتے بھی اس کو نقصان نہ پہنچائیں گے. میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. نعرہ تکبیر. پناہ گاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ. لیکن یاد رکھنا جب تک مسجدوں کو ویران کرو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی. جب تک کہ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی. جب تک کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی. انہوں نے اتنی محبت کی, اتنا پیار کیا, اللہ اکبر, کہ آنکھیں رو رو کے سجاتے رہے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر ایک نفل نماز پڑھ رہے تھے, میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا آقا آپ بھی نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, نمازیں کچھ آپ بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہاں بوڑھے سے مراد وہ بوڑھاپا نہیں جس کو لوگ بوڑھاپا کہیں, یہاں کمزوری حضور اپنی گویا کہ حالانکہ ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی, میں کیا اس کی تشریح کروں, لیکن حضور کہتے ہیں میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ جانتے ہو کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. صاحب معارج لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہے بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے اور اتنے قرب میں پہنچے کہ اتنے قرب میں کوئی نہیں گیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, اتنے قریب پہنچے بابا تو اللہ نے آپ سے باتیں تو کی نا, اور کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اپنے محبوب کو جو وحی کرنی تھی کی, جو باتیں کرنی تھی کی, جو گفتگو کرنی تھی کی. بابا اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی, توجہ کرنا, توجہ کرنا. اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا آپ کی محفل میں کامیاب ہے. سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے, اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی, کچھ بتائیں گے آپ؟ فرمایا بیٹی تو نے جو پوچھ لیا ہے تو میں تجھے سب تو نہیں لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں, ایک بات ضرور بتاتا ہوں. فرمایا میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اس نے 70,000 بار مجھ سے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, میرے محبوب مانگو کیا کتنی مرتبہ کہا, 70,000 بار کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی اور کہتی بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرمایا بیٹی وہ جب جب کہتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں ایک ہی جواب دیتا, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. 70,000 بار اس نے کہا میں نے اپنی امت کی بخشش مانگی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے کہ اللہ کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے, اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جو اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا اس کو محسوس کرو. 70,000 پردوں میں سے کوئی اللہ کی تجلی دیکھتا ہے اور خود کو بھول کر بے ہوش ہو جاتا ہے؟
اس کی تجلی کی ایک جھلک پردوں کے پیچھے سے دیکھا تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ جو پردوں سے دیکھے تو اپنے آپ کو بھول جائے، اللہ کے جلوے وہ ہے۔ لیکن کتنی محبت ہوگی ہمارے اس دل میں، ہماری اس دل میں کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی، خدا کا حسن دیکھ کر بھی، خدا کا جمال دیکھ کر بھی، خدا کا وجہ کریم دیکھ کر بھی جو ہم کو نہیں بھولا، ہم نے جفا کی حد کر دی، ہم نے جفا کی، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے۔ وہ اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے، اور پھر ہم میلاد کا جشن منا رہے۔ مناؤ، لیکن جو ان کو بھول جائے۔ کب نبی یاد آتے ہیں ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ جب ہم داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے ہیں تب یاد آتے ہیں؟ جب ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی تب نبی یاد آتے ہیں؟ جب ہم اپنے نرم گدوں پہ لیٹ کر کے موبائل کے اندر گندے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوتے تب نبی ہمیں یاد آتے ہیں؟ ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نبی یاد آتے ہیں؟ معاذ اللہ کسی عورت پر ہم گندی نظر ڈال رہے ہوتے تب نبی ہمیں حضور یاد کب آتے ہیں؟ جو ہمیں کبھی نہیں بھولے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب میرے نبی کو قبر انور میں رکھا گیا تو دیکھنے والوں کی چاہت تھی کہ آخری مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھ لیں، تو تب لبوں پر جنبش تھی، لبیں مبارک کھل رہے تھے، کان لگا کے سنا گیا حضور کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو پتہ ہے کیا آواز آ رہی تھی؟ اس وقت بھی آواز تھی رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ۔ قبر انور میں بھی آواز تھی، اور اب بھی، آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کان تمہارے بجا کرے، کان، تو جب کان بجنے لگے تو تم نبی پہ درود پڑھا کرو۔ کان بجنا کس کو کہتے ہیں؟ کان بجنا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کان بجنا جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کسی کی آواز آئی، ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں لیکن آواز دینے والا کوئی نظر۔ اب لوگ اس پہ الگ الگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کان کیوں بجتے ہیں، لیکن اصل کیا بات ہے کان بجنے کی؟ تو بریلی کے تاجدار حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ کان کیوں بجتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے جب حضور علیہ السلام اٹھیں گے قیامت میں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب قبر شریف میں رکھے گئے آرام کے لیے تب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، رکھے گئے تو رب حبلی امتی، اٹھیں گے تو رب حبلی امتی۔ تو اب حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ وہ ابھی بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، وہ اب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، ورنہ سن لو سنیو، کب کے پتھر برس گئے ہوتے، کب کے ہواؤں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہوتا، کب کے چہرے سور اور بندروں کی طرح مسک ہو گئے ہوتے، کب کے زمین دھس گئی ہوتی، کب کی انگارے برس گئے ہوتے۔ لیکن قوم لوط سے زیادہ، قوم عاد سے زیادہ، قوم سمود سے زیادہ، دوسری قوموں سے زیادہ اتنے پاپ کرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کسی کی دعا ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے؟ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کس کی دعا تمہارے پیچھے ہے؟ ورنہ رات کی تاریکیوں میں ہم جتنے پاپ کر رہے ہیں، اتنے پاپ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، نوح علیہ السلام کی امت نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اتنے جرائم کرنے کے بعد جو 3 مرتبہ لقمے مل رہے ہیں نا، وہ آپ کی کوئی ہوشیاری نہیں، میری کوئی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں، یہ جو لقمے کی خیرات مل رہی ہے یہ کسی کی دعا نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، یہ کسی کی دعا نے بچا رکھا ہے، یہ کسی کی دعا نے پردہ داری کر رکھی ہے۔ حضرت
استاد زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ میرے قوم کے جوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، قبر انور میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی، اور قبر سے اٹھیں گے تو رب حبلی امتی۔ تو آج کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وہ رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا پھر؟ اللہ اکبر، تو اللہ تعالی کسی بندے پر کرم کرتا ہے، اللہ کی نظر عنایت کسی بندے پہ ہوتی ہے، تو حضور کی وہ دعا جو قبر انور سے اٹھ رہی ہے رب حبلی امتی کی شکل میں، تو وہ آواز کسی امتی کے کان میں اللہ پہنچا دیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں، وہ کان نہیں بجتے، تمہارے نبی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو جب نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو اس وقت نبی پہ درود پڑھنا چاہیے۔ یہ کان بجنے کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ کان کیوں بجتے ہیں؟ حضور کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ سوچو، جس نے اتنا پیار کیا، جس نے اتنی محبت کی، بتاؤ اس رسول کا یہی حق تھا کہ آقا فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں۔ مگر سن لو، میں نے ابھی ایک بات کہی نا کہ نبی کی پناہ نہیں ملے گی جو نماز چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا۔ آقا فرماتے وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں یا اللہ، ہمیں تو قیامت میں ایک ہی سہارا ہے، کس کا سہارا ہے؟ ابھی میں عرض کروں گا، وہ حدیث مکمل کرتے کرتے بات دور نکلی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ اس دن کہیں گے اللہ آج ابراہیم کو تیری امان۔ کعب احبار کہتے فاروق اعظم سے امیر المومنین، اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے مولا، جو تو مجھے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، کہ اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں، تو مولا تو نے مجھے کلیم بنایا، لیکن آج کلیم تیرا کلیم موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج موسیٰ کو تو امان عطا کر دے۔ یہ میدان محشر کا منظر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ مولا آج تو مجھے اپنی امان عطا کر دے۔ اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کنواری بتول مریم کے شکم سے پیدا ہوئے، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج تیرا عیسیٰ جس کو تو نے کنواری بتول سے پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کیا، تو نے کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، وہ عیسیٰ آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ دیکھو محشر کیا ہوگا، محشر کیا ہوگا۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، بس تمہیں اتنا مانگتا ہوں کہ تو عیسیٰ کو اپنی امان دے دے۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی، لیکن امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافع یوم النشور، شفیع المذنبین، مصطفیٰ جان رحمت کی کیا شان ہوگی؟ جناب خلیل اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے، عیسیٰ کلمت اللہ کہہ رہے ہوں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، کہیں گے مولا مجھے امان عطا کر دے، لیکن ایک ایسا وجود ہوگا، ایک ایسی ذات ہوگی جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہوں گے
रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अब सोचो अपना सहारा कौन, अपने लिए निजात का जरिया कौन? अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात। आप खुश हो गए होंगे, बिल्कुल खुश होना भी चाहिए कि हम गुनहगार हैं, लेकिन खुश नसीब है कि हुजूर का दामन मिला। लेकिन मेरी कौम के जवानों, अगर तुम इंटरनेट पर बैठने के लिए घंटों निकाल लेते हो, जिम करने के लिए घंटों निकाल लेते हो, कंप्यूटर पे बैठने के लिए घंटों निकाल लेते हो, दोस्तों के साथ बैठने के लिए घंटों निकाल लेते हो, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश करता हूं, मैं अगर तुम करीब होते तो तुम्हारे पैर भी पकड़ूं, लेकिन आपसे कहता हूं अपने हाल पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। तुमने दोस्तों के लिए वक्त निकाला, बीवी बच्चों के लिए वक्त निकाला, तुमने व्हाट्सएप यूज करने के लिए घंटों वक्फ कर दिए, यूट्यूब पे बैठकर तुमने घंटों लगा दिए, फिल्में देखने के लिए तुमने 3-3 घंटे लगा दिए, लेकिन 10 मिनट का टाइम तुमने कभी नमाज के लिए नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला मेरे भाई? आप कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। मैं कहता हूं तुम दोस्त के लिए टाइम निकालते हो। कौन सा दोस्त तो पता है कौन सा दोस्त? मैं ये नहीं कहता दोस्ती मशकूक कर दो, दोस्तियां तोड़ दो, नहीं कहता। दोस्ती निभाने का शौक मुझे बहुत ज्यादा है, लेकिन आपसे कहता हूं दोस्तों के लिए घंटों निकालते हो, अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं निकालते, और भी बच्चों के लिए घंटों देते हो, अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं निकालते। लोगों सुनो, जब तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा ना, ये दोस्तों तुम्हारी मैयतों में भी नहीं आएंगे। गालिब कहते हैं हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक, खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। अरे लोग मिट्टी में नहीं आते मेरे भाई, ऐसे दोस्त हैं। अरे दोस्त क्या, ये कोरोना ने सिखाया कोई अपना नहीं है, कोरोना की महामारी ने सिखाया कौन अपने। सबको टाइम देने वालों रब को नहीं देते, जिसने तुम्हें रोजी दी, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माँ के सीने में जिसने ग़िज़ा पैदा की, वो अल्लाह, जिसने माँ के पेट में हमें खिलाया, माँ के पेट में हमें पिलाया, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह जिसने माँ के अंधेरे पेट में हमें वहशत से बचाया, हमें तकलीफों से बचाया, वो अल्लाह जो माँ से ज्यादा हमसे प्यार करता है। 70 माओं की ममता एक तरफ, उससे ज्यादा अल्लाह हमसे प्यार करता है। उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। अगर किसी दोस्त की शादी का रत जगा हो, पूरी रात जगते हो, फजर में 10 मिनट के लिए नींद कुर्बान नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तुम जफा कर रहे हो। हम अल्लाह से कहीं ना कहीं बेवफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अल्लाह से कहीं ना कहीं जफाकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई एक गिलास पानी दे दे, उसको थैंक यू कहना नहीं भूलते, उसको शुक्रिया कहना नहीं भूलते। कोई गवर्नमेंट की नौकरी दिला दे, पूरी जिंदगी उसका शुक्रिया अदा करते हो। बड़ी माजरत के साथ, अगर कोई किसी नाजिम को जलसा दिला देना, तो जलसे में 4 बार उसका नाम माइक पे लेता है शुक्रिया के तौर पे। कोई मुकर्रिर को जलसा दिला देना, वो पूरी जिंदगी उससे प्यार मोहब्बत के रिश्ते बांध के रखता है। नादान इंसान, जो तुझे एक जलसा दिला दे, जो तुझे पानी का एक गिलास दे दे, तो उसके लिए इतना मशकूर है। जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे पाल रहा है, जो तुझे सांसें दे रहा है, जो तुझे अच्छे माँ बाप जिसने दिए हैं, आसमान का साहिबान जिसने दिया, जमीन का फर्श जिसने दिया, तेरी रोजी जिसने लिखी, जो तुझे रिस्क देता है, जो तुझे सब कुछ अता करता है, उसके लिए तेरे पास टाइम नहीं है। ये बेवफा मक्कार दुनिया से तुमने दिल लगाया, जो तुम्हारी मैयत में भी नहीं आएंगे, और अगर मैयत में आ भी जाए तो दूर खड़े रहेंगे, वो तेरा जनाजा तक नहीं पढ़ेंगे। हमने देखा है अब तो बेटे भी जनाजा नहीं पढ़ते, क्योंकि बेटों को जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं पता है। बाप मर गया होता है, बेटा रोते हुए खड़ा है, क्योंकि वो नापाक है, उसने खड़े होकर कल पेशाब किया था, गुस्ल का मौका नहीं मिला। अल्लामा अम्मार कह रहे थे इल्म सीखो। मैं कहता हूं लोगों से, बेटे को तुम कारोबारी बना रहे हो, बेटे को तुम साइंसदान बना रहे हो, बेटे को तुम डॉक्टर बना रहे हो, अरे बेटे को मुसलमान कब बनाओगे? बेशक सब बाद में बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ, ताकि वो तुम्हारा जनाजा तो पढ़ सके। मस्जिद के मौलाना तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, कितने भी, लेकिन बेटा जिस दिल सोजी से करेगा, उतनी दिल सोजी से मस्जिद का इमाम नहीं कर सकता, क्योंकि जितना रिश्ता होता है उतनी मोहब्बत होती है।
جو بیٹے کا دل ٹوٹا ہوتا ہے نا، وہ محلے کے لوگوں کا دل نہیں ٹوٹا ہوتا. یہی تو ہے نا، یہی تو ہے نا. تو وہ بیٹا تو مغفرت کی دعا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے کیونکہ تم نے اس کو مسلمان نہیں بنا. کاروباری بنانے کی فکر کی، مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے نا. یہی تم نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا مطلب یہی ہے. اولاد کے حوالے سے ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے، قرآن اس فکر کو دے رہا ہے. توجہ کرنا، اگر اولاد والے ہو تو ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء، میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی غلطی کروں تو حفاظ سے توجہ چاہتا ہوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد کرو جب یعقوب پیغمبر دنیا سے جانے لگے، یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. اور بیٹوں کو جمع کر کے کیا فکر ہے، کیا فکر ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ دنیا سے جاتے وقت کاروبار کی فکر نہیں، گھر کی مکان دکان کی فکر نہیں. ایک باپ کی، مسلمان باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ ارے روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، کب تک روٹی کی فکر کرو گے؟ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہو، اور جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس مغفرت کے لیے کیا کوشش ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے گا. سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے اوپر کی آیت ہے فَاغْفِرُوا مَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء. اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور جس کو چاہے ہے کوئی نام کے ساتھ گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی. اس کے لیے کتنی محنت ہے. جس کا وعدہ ہے روزی ملے گی اس کا وعدہ ہے، مغفرت ملے گی اس کا کوئی وعدہ نہیں. جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے. ارے وہ ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کو بھی چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، وہ اللہ ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ ایک باپ کی فکر یہ ہے کس کی عبادت کرو گے میرے باپ؟ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جواب دے رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی عبادت کریں. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد، عبادت کریں الہ کا، اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے آبا کا رب ہے، اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یعقوب سے تو گفتگو ہو رہی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. آپ کے آبا کا رب ہے جو خلیل اللہ کا رب ہے، جو ذبیح اللہ کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے. اب یہاں ایک بات اور عرض کروں، انہوں نے تو بول دیا کہ آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی بات، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے؟ ذرا تھوڑا تبلیغی جماعت والوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ توحید ہمیشہ بیان کی گئی محبوبوں کے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، بلکہ کیا کہا؟ آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کی رب کی عبادت کریں گے. تو پتا چلا صرف اللہ کرنے والوں، یہ تمہاری شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید یہ ہے مجھے مانو تو میرے محبوبوں کے ذریعے سے مانو. سبحان اللہ. یہی یعقوب علیہ السلام ہے. ایک باپ کی فکر کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ضرور ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ. مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ علم دین سکھاؤ، سب بناؤ. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایس ایس سی ایچ ایس سی پر مت رکو.
اعلیٰ تعلیم. مولا کائنات فرماتے تمہارے ماں باپ نے جو تمہیں تعلیم دی نا اس سے بڑھ کر تم اپنی اولاد کو تعلیم دو, کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا ہوگا. بولو دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کبھی بچپن میں سوچا تھا موبائل سے کھیلنے کا؟ ہمارے بچے موبائل سے کھیل رہے کتنا, اور ہم سے زیادہ فنکشن ان کو پتا ہے نا؟ کیوں؟ ان کا دور کتنا تیز رفتار. وہ کہتے ہیں ابو یہ ایسے نہیں ایسے کرنا, وہ باپ کو سکھاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. آپ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں, غریب ہیں ہم. آپ غریب نہیں ہو, آپ کو جہاں کرنا چاہیے خرچ نہیں کرتے. ہمارے ماہرہ کے مشائخ کا نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. جتنا تم گٹکا کھا کھا کے تھوکتے ہو نا, اگر جمع کرو تو مہینے میں بچے کی فیس بھر سکتے ہو. کیوں اتنا گٹکا کھاتے ہو؟ سگریٹ جو پیتے ہو نا, کیوں پیتے ہو؟ اپنے پھیپڑوں کو آگ لگانے کے لیے, انسٹالمنٹ پہ تباہ ہونے کے لیے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں شادی میں فضول خرچی بند کرو. میں کہتا ہوں جلسے کی بھی تو بند کرو نا. ایک ایک مقرر کو آپ 20-20 ہار پہناتے ہو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جس قوم کی عورتیں برقع پہن کر کے سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو, اگر اس قوم کا خطیب ایک ایک جلسے میں 40-40 ہار پہنتا ہے تو پہنانے والا بھی کیا جواب دے گا اللہ کو, اور پہننے والا بھی کیا جواب دے گا اللہ کو. آپ نے ترجیحات کا خیال نہیں کیا. اور وہ 40 ہار اور 10-10 ہار پہن کر کے کون سے سرخاب کے پر لگ جانے ہمارے اندر. اور سنیو تم سے کہتا ہوں جہاں خرچ کرنے کی بات آتی وہاں خرچ کرتے کیوں نہیں؟ کیا یہی خرچ کرنے کے لیے ہے کہ پیر کے مزار پہ 1,00,000 روپے کی چادر چڑھا دو گے تو پیر خوش ہو جائے گا؟ 1,00,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چڑھا, 1,000 کی بجائے 100 کی چڑھا, اور بقیہ جو پیسہ بچے وہ محلے کے کسی یتیم کی فیس بھرنے پہ لگا دے اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے. اپنی قوم کو اوپر اٹھاؤ, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی فلاح کے لیے اس نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا, فلیس منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اس طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ لیکن بات پھر کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, سب بناؤ, لیکن پہلے اسے مسلمان بناؤ. اس کے دل میں ایمان پیدا کرو, عشق رسول پیدا کرو, محبت رسول پیدا کرو, اس کے اندر دینی غیرت پیدا کرو. کیونکہ تمہارا بچہ کچھ بھی بن جائے گا, نجات نہیں بنے گا تمہارے لیے اس وقت تک جب تک وہ مسلمان نہ بنے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے, امام غزالی لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے تو آپ کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی, اور جب ملے تو یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 60 یا 61 سال کی تھی. یعنی ٹھیک 50 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے یوسف علیہ السلام. تو جب ملے نا تو یہودا جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا بھائیوں سے میں بھیڑیے کے کھانے کی غمناک خبر لے کے ابا پاس پہنچا تھا اور ابا کو غمگین کیا تھا, تو یوسف زندہ ہے, اس خوشی کی خبر لے کر میں ابا پاس پہنچوں گا, تاکہ غم کی خبر دی تھی تو خوشی کی خبر بھی میں ہی دوں. تو جب حضرت یہودا آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں ابا مبارک ہو مبارک ہو, آپ کا یوسف تو زندہ ہے اور وہ مصر کا بہت بڑا شان والا بادشاہ ہے. سوچو جو بیٹا 50 سال کے بعد ملے, زندہ ملے, بادشاہت کی شکل میں ملے, اس باپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے. لیکن وارے مومن کی سوچ, وارے انبیاء کی سوچ, وارے مسلمانوں کی سوچ, کیا سوچ دے رہے ہمارے بزرگ ہمیں. حضرت یعقوب کہتے یہودا چپ منہ بند کر, تو بولتا ہے وہ زندہ ہے بادشاہ ہے, میں یہ نہیں سننا چاہتا, پہلے مجھے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا. سبحان اللہ. وہ میرے مذہب پر ہے یا میرے مذہب سے پھر گیا. بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اگر میری اولاد میرے مذہب پر ہے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ اصل چیز, اس کی فکر ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا میرے عزیز, تو سب کے لیے ٹائم نکالتا ہے نا, رب کے لیے تو ٹائم نہیں نکالتا. 10 منٹ کا ٹائم یہ تیری میت میں نہیں آتے.
اور آتے بھی تو منو مٹی کے نیچے تجھے دبا کے چلے جاتے ہیں. پھر تجھے یاد بھی, لوگ تو ہنستے ہوئے آتے ہیں, ہنستے ہوئے چلے جاتے, بلکہ سگے دوست, ارے ماں ماری کورونا کی بتا رہی, کوئی اپنا نہیں. باپ کی میت میں بیٹا نہیں گیا, بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا. بڑی معذرت کے ساتھ رشتے مشکوک کرنے نہیں آیا, لیکن یہ ہم نے سنا دیکھا بھی. اگر شوہر کو کورونا ہوا تو بیوی بھی بچکتی تھی. میرے ایک ساتھی, میرے دوست, ہمارے سنی دعوت اسلامی کے رکن, ہمارے مبلغ, ممبئی میں وہ مریضوں کو جس حالت میں مر جاتے تھے غسل دیتے تھے. اور ان دنوں تو ایسا ہو گیا تھا کہ آدمی کسی بھی مرض میں مرے, لوگ اس کو کورونا میں ہی ڈال رہے تھے. عجیب آزمائش تھی, امتحان تھا. قیامت سے پہلے لوگوں نے قیامت صغریٰ دیکھی, کوئی کسی کا پرسان یاد نہیں, نفسی نفسی کا عالم. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا اور ڈاکٹروں نے اس کو کورونا ڈکلیئر کر دیا. میں نے جب وہ اس کو غسل دینا شروع کیا تو میں نے میت کے بیٹے سے کہا, بھائی میں غسل دے رہا ہوں لیکن اکیلا دے نہیں پاؤں گا نا, تو آپ ذرا لوٹے سے پانی ڈال دو. بیٹا کیا بولتا ہے پتہ ہے, مولانا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان پہ تو رحم کرو. یہ ہاں, دنیا اتنی بے وفا ہے, ان سے دل لگائے بیٹھے ہو, ان کے لیے گھنٹوں نکال دے ہو. اور وہ رب جس کی رحمتیں زمین کے اوپر بھی کام آ رہی ہے, زمین کے اندر بھی جس کی رحمت کام, اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے نماز کے لیے. بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو تمہاری صبح 5 بجے آنکھ کھلتی ہے, فجر کے لیے کیوں آنکھ نہیں کھلتی؟ جو قوم اسکول سے زیادہ اللہ کے سجدے کو اہمیت نہ دے, وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات پھر دور نکلی, میری مجبوری یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اسٹاپ لیتے ہوئے چلتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں رب ہب لی امتی, یہی بات چل رہی تھی, رب ہب لی امتی. اب حضور, ہم خوش ہو گئے, حضور ہمیں بخشوائیں گے. اب سننا, نماز نہ پڑھنے والوں, سجدہ نہ کرنے والوں, عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالنے والوں, حضور علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں. جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے. اب سوچو, قیامت کے دن تو سب کو حضور کی خیرات لینی ہے, قیامت کے دن تو سب کو حضور کی خیرات لینی ہے, حضور سے شفاعت کی بھیک سب کو لینی ہے. اب سوچو, نماز فجر میں بستر پہ پڑے رہنے والوں, نماز ظہر میں کاروبار میں ڈوبے رہنے والوں, نماز چھوڑ کر کے کھیل کود میں لگے رہنے والوں, اللہ اکبر. قیامت کا دن حضور سے شفاعت مانگنے گئے, اور اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور نے فرمایا کہ نادان, تجھے پتا نہیں تھا, تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے دنیا میں کہا تھا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اگر حضور علیہ السلام اللہ نہ کرے منہ پھیر لیں, ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے کہ وہ منہ پھیر لیں گے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, وہ کرم والے ہیں تو وہ غیرت والے بھی ہیں. ان کے کرم سے امید ہے اور یہ امید رہنی بھی چاہیے, لیکن ان کی غیرت سے ڈرتے رہو. جگر مراد آبادی کہتے ہیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, ان کا کرم بہت بڑا ہے تو ان کی غیرت بہت نازک ہے. وہ جلدی سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں, اور پیاروں سے تو جلدی پھیرتے ہیں, چہیتوں سے تو جلدی پھیرتے ہیں. بڑا نازک معاملہ ہے اس بارگاہ عرش مقام کا. اگر آپ سوچتے رہیں کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر بھی بخشا جاؤں گا, اللہ کرے بخشے جاؤ, لیکن یاد رکھنا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے, ڈر ہے کہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا, ڈر ہے کہ مرتے مرتے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اس لیے لوگوں, مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ جب لوگ مسجد
تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں. جب لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور بستی کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، مسجد آباد کرنے کے لیے نہیں جاتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، تو ان کو تباہ و برباد کر دے. سوچو جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو وہ قوم کے گھر کیسے آباد رہیں گے. تو حضور کی غیرت بہت نازک ہے. اگر یہ سوچتے ہو نا، یہ سوچتے ہو ہم جو کرے جنتی ہے، اور وہ منہ پھیر لے، تو اگر منہ پھیر لے، اگر منہ پھیر لے، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے پاس دستک دو گے؟ میرے امام تو کہتے ہیں سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، صرف ان کا سہارا ہے. اگر وہ بھی منہ پھیر لیں، اور وہ اپنے چہیتوں سے جلدی ناراض ہوتے ہیں. یہ بھی سن لینا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ ایک صحابی انہوں نے بغیر ضرورت کے مسجد سے اونچا مکان بنایا. سرکار گزرے، پوچھا کس کا مکان ہے؟ کس کا مکان ہے؟ فلاں کا. کچھ نہیں کہا، موجود نہیں تھے، کچھ نہیں کہا. جب وہ آئے سلام کیا، منہ پھیر لیا. دوسری طرف سے آئے سلام کیا، منہ پھیر لیا. پوچھا جانے کائنات، روح کائنات مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا آپ کے گھر کو حضور نے دیکھا تو مسجد سے اونچا بلا ضرورت، اس لیے حضور ناراض ہیں. وہ گئے اور شام ہونے سے پہلے پورا گھر توڑ کے زمین کے برابر کر دیا کہ جس سے حضور ناراض ہوں وہ رکھ کر کے میں کیا کروں گا. اور اس کے بعد جب آئے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسجد سے اونچا گھر بن جائے ان سے منہ پھیرا جا سکتا ہے، کس سے؟ صحابی سے. ہمارے اندر کون سی خوبی ہے؟ داڑھی منڈاتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے کٹر میں، اور ہم سے محبت ہوتی رہے گی. کچھ تو سوچا ہوتا، احسان کا بدلہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ تو تبدیل کیا ہوتا. بس اب اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اخیر میں کہتا ہوں، لیکن وہ ہے بڑے رحم دل، وہ ہیں بڑے کریم، وہ ہیں بڑے کریم، بڑے رحم دل ہیں، بڑے کریم ہیں. آؤ پلٹ آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو. آخری بات کہنے چلا ہوں اختتام پر، اس لیے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب خوف کی بات کرو تو اتنا مت ڈرا دو کہ لوگ اللہ سے نا امید ہو جائیں. تو میں آخری میں امید کی بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، رخصت ہونا چاہتا ہوں دل کے کان سے. بڑے رحم دل ہے وہ، بڑے کریم ہے، ان جیسا نرم دل کسی کا نہیں. ارے جو چچا کے قاتل کو معاف کریں، جناب وحشی جن کا نام فتح مکہ کے دن بلیک لسٹ میں تھا کہ جہاں نظر آئے گا وحشی قتل کر دینا. وحشی کو کسی نے کہا کہ تمہارا نام تو بلیک لسٹ میں، جہاں وحشی نظر آئے گا قتل کر دینا. وہ وحشی نے کہا اگر قتل ہی ہونا ہے تو غلاموں کے ہاتھوں سے کیوں، پھر ان کے سردار کے ہاتھوں سے ہی ہو جاؤں. وحشی بھی وحشی تھے، آئے کھڑے ہو گئے. حضور نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا کون؟ وحشی. وحشی ہوں وحشی. کیوں آیا ہے؟ معافی مانگنے آئے. آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہائے ہائے، سب سے چہیتا چچا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سر، جس کو میرے نبی نے اسد اللہ و اسد رسول کا، اللہ رسول کا شیر کا وہ جناب حمزہ، جس کے جنازے پہ حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. چچا کا قاتل آگے کہتا ہے معافی مانگنے ہو، معاف نہیں کرو گے؟ نظریں نیچی کی، جا معاف کیا، لیکن شرط ایک ہے، معاف کیا شرط ایک ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. جو چچا کے قاتل کو معاف کرے وہ اپنے غلاموں کو معاف نہیں کریں گے؟ معافی مانگ لو. طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ.
पलट आओ, रो लो, गिड़गिड़ा लो, हुजूर से कहो आका हमसे भूल हो गई, बड़े पाप किए, आपका दिल भी दुखाया, दिल दुखाने का इरादा नहीं था, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। देखो वो करम फरमाएंगे, माफ करेंगे। और कैसे करीम है पता है? फिर वहां तो कहते हैं कि मेरे इमाम कहते हैं आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जांच जहां खैरो शर की है, और मनता का हाथ उठते ही दाता की देर थी, देरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्लाह अकबर, आओ, उनका करम आवाज दे रहा है, माफी मांग लो वो माफ कर देंगे, तौबा कर लो वो माफ कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं जो अपने गुनाहों को याद करके रोएगा, ऐ गुनहगारों हम गुनहगार हैं लेकिन खुश नसीब है कि उनका दामन हमारे हाथों में है। अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका फरमाते हैं जो अपने गुनाहों को याद करके अकेले में रोएगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। आओ आओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो, माफी मांग लो। तौबा का मतलब क्या? कानों को खींचना तौबा नहीं, गालों को पीटना तौबा नहीं। एक आखिरी बात अर्ज कर जाऊंगा, कुछ याद रहे न रहे इसको याद कर लेना, याद रखना कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे कैसे बन गए, बल्कि ये कहूं ऐसे वैसों ने तौबा की तो कैसे कैसे बन गए। गुनहगारों घबराओ मत, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, और मेरा अल्लाह कितना करीम है। हर शाम को सूरज गुरूब होने से पहले अपनी रहमत की चादर फैला के कहता है, ऐ दिन के गुनहगार, गुरूब होने से पहले तौबा कर ताकि तुझे माफ कर दूं। मेरा अल्लाह कितना करीम है कि रात की को चादर तानता है रहमत की, और सुबह होने से पहले कहता है रात के पापी सुबह से पहले तौबा कर ताकि मैं तुझे माफ कर दूं। बड़ा करीम है। हमने सबकी कदर की, उसकी कदर नहीं की। सबके लिए रोया, रब के लिए नहीं रोया। सबके लिए वक्त दिया, रब के लिए नहीं वक्त दिया। आओ मेरे जवानों, अहद करो, नमाज नहीं छूटेगी। मुसीबत में सबके दरवाजे पे गए, रब के दरवाजे पे नहीं आए। आपको एक बात बताऊं, अगर सुन्नियों मुझे माफ कर सकते हो तो कर देना। सुन्नियों, कभी तुम्हें तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे अल्लाह का दर पकड़ लोगे तो। जब तुम्हें मुश्किल वक्त आए ना, तो मुसल्ला बिछाकर अच्छे से वुजू करके 2 रकत नफिल पढ़ के अपने गुनाहों से माफी मांग के उससे मदद तलब करना। सबको अपना दुखड़ा सुनाने वालों, अपना दुखड़ा कभी अपने रब को भी सुनाओ, उसको अपने करीब पाओगे। और वो तो शहरक से ज्यादा करीब है। कोई आए तो ना उसके पास कोई आए तो ना। इतने दूर हो गए उससे, इतना कमजोर कर लिया उससे रिश्ता। आओ ना उसके करीब, आओ ना। उसका वादा कभी खिलाफ नहीं होता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, वो अपना वादा कभी खिलाफ नहीं करता। उसको पुकारो। मेरा अल्लाह फरमाता है जब मुझे कोई पुकारता है मैं 3 मर्तबा कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं। क्यों नहीं पुकारते उसे? क्यों नहीं करीब आते उसके? अपने नबी का नाम लेके पुकारो। चलिए बात जो आखिरी करने चला था, लंबी न करते हुए खत्म करते हुए कह दूं, कितने भी पापी हो ना, तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला है, माफ करेगा, वादा है उसका वादा। एक नाम पढ़ देता हूं अपने मुर्शिदों की फहरिस्त से, अपने आकाओं की फहरिस्त से। एक शख्स है, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं इस वाक़े को। तसव्वुफ की कई किताबों का इतने मजमुआ अपने अल्फाज के जामे में पढ़ना चाहता हूं। मफहूम मुकम्मल वही होगा, अल्फाज का जामा मेरा होगा। एक शख्स है, एक जवान है, जिसको पैसे कमाने का बड़ा शौक था। बसरा की सरजमीन पे रहता था। उसका नाम हबीब था। उसका पैसे कमाने के अंदर धंधा हो गया था सूद का उसका कारोबार था। ब्याज जिसको आप कहते हैं, ब्याज सूद समझते हैं ना, इंटरेस्ट आप जिसको कहते हैं समझते हैं ना। सूद क्या है पता है आपको? सूद, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया।
سود کا دھندا، سود بڑی خطرناک چیز ہے. فرمایا جو سود کا دھندا کرتے ہوں گے، دنیا میں سود لیتے دیتے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے، اور وہ ایسے چلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا، ان پہ جو ہے وہ سحر کا اثر ہو گیا ہو، پاگلوں کی طرح وہ چلیں گے. یہ حال ہوگا. سود بڑا بھیانک، ان کے پیٹ میں بچھو ہوں گے، جہنم کی آگ ہوگی. سود کا دھندا بڑا خطرناک. اللہ کرے میری قوم اس سے بچے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر کے رہے گا. جو بچنا چاہیں گے، بچنے والوں تک غبار پہنچے گا، جو بچنا نہیں چاہیں گے وہ تو ڈوب ہی جائیں گے. تو حبیب نام کا ایک شخص ہے، بصرہ میں رہتا ہے، سود کا دھندا ہے. ایک دن وہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو یہ کہہ کے نکلا کہ میں ابھی اپنا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو. اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ جس کو راہ دینا چاہتا ہے پھر اس کو کسی مقرر کی، خطیب کی، وائز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جب اللہ کسی کو بلانا چاہتا ہے نا تو پھر اسباب بنتے چلے جاتے ہیں. ہاں اسباب بنتے جاتے ہیں. یاد رکھنا لیکن بس اتنا ہے کہ ہوشیار لوگ اسباب کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو سن کر بھی ایسے ہی ایک کان سے سن کے نکال دیتے ہیں، پھر ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہوا. حبیب جب گھر سے نکلا تو بصرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھیل رہے تھے. اس زمانے میں بچوں کی بھی کیا تربیت کرتے تھے ماں باپ لوگ. جیسے ہی حبیب سود خور اس کا نام پڑ گیا تھا اس جوان کا، تو جیسے ہی وہ نکلے حبیب، بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے. اس کے پیروں کا غبار اگر ہمیں لگ جائے گا تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. وہ بچے یہ کہہ رہے تھے. حبیب نے جب یہ جملے سنے تو دل پہ نشتر کی طرح لگے، نشتر کی طرح. بچے ہٹ گئے. حبیب بہجل قدموں سے گئے اور بہجل قدموں سے جا کر ایک دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا حبیب. تو کہا دیکھو ہم نے تم سے سود پہ پیسے لیے مجبوراً، تو مگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا، میرے شوہر انتظام کرنے گئے، آپ واپس جائیں ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے. حبیب نے کہا تجھے نہیں پتا کہ میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں؟ ٹلنا میری بے عزتی ہے. جلدی سے پیسے دے ورنہ اتنا چلاؤں گا کہ پورے محلے میں بے عزت کر دوں گا. لوگوں کو پتا چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے. لوگ تو مجھے جانتے ہیں میں سود خور ہوں، لیکن تمہیں تو شریف جانتے ہیں، میں تمہیں بدنام کر دوں گا چلا کر کے. جلدی پیسے دو. اس نے کہا دیکھو پیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے. فاقہ میرے شوہر قرض کے طور پہ بکری کے سر اور پیر قرض کے طور پہ لائے مانگ کر، ہم نے اب بھی لا کر کے رکھا ہے. اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ تو بکری کے پائے اور سر میں تمہیں دے دیتی ہوں، ٹلنے کی یہ اجرت دیتی ہوں، یہ بھی سود کے طور پہ لے جاؤ، لیکن ٹل جاؤ، ہماری عزت سے نہ کھیلو. آج کل لوگ ناک نہ کٹ جائے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو سود سے پیسے لاتے ہیں. جتنا بڑا گناہ سود لینا ہے اتنا ہی بڑا گناہ سود دینا بھی ہے. سود پر گواہ بننا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. یاد رکھنا سود لکھنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. یہ جو کہتے ہو نا ہم مجبور تھے، مجبور، کون سی مجبوری ہے تمہارے ساتھ؟ مت لو سود، سود کی طرف مت جاؤ. سود تباہی ہے، بیاش تباہی ہے. بچی کی شادی اگر ایک درم شربت پہ کر سکتے ہو تو کر دینا، سود نہیں لینا. اور یہ جو جہیز کی تم نے عادتیں اور یہ جو لت لگا رکھی ہے نا لوگوں کو، اس کا خاتمہ تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ یہی ہوتا رہے گا. بچیاں پانی میں ڈوب کے مرتی رہے گی، بچیاں تانوں سے جلتی رہے گی. یہ پہل کس کو کرنی ہوگی؟ بیٹے کے باپ کو، بیٹوں کے گھر والوں کو. اگر نبی کے عاشق ہو یہ تحریک چلاؤ. ہم ایسی شادی کریں گے کہ جس میں ایک تار بھی نہیں لیں گے دلہن والوں سے، ایک گلاس بھی نہیں لیں گے دلہن والوں سے. یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور جوانوں، کسی قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے تو وہ جوان میں وہ قوم میں انقلاب آتا ہے.
तुम इनकलाब पैदा कर सकते हो। तुम अपने बाप से कहो कि अगर तुमने गलास भी जहेज में लिया तो मैं शादी नहीं करूंगा। आप ये भी तो कर सकते हो ना, आप नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। जवान इनकलाब पैदा करते हैं। कब तक के दुल्हन वालों से भीख मांगोगे, वो कितने मुसीबत और मुशक्कत में पड़ते हैं। इसीलिए तो कल बेटियां होती थी, लोग खुशी करते थे जन्नत आई। आज बेटी पैदा होती है तो 18 साल के बाद का वक्त याद करके बाप रोता है, इसकी शादी कैसे करूंगा, जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा। नहीं नहीं, जहेज लोगे, जहेज के बर्तन खत्म हो जाएंगे। और अगर किसी बाप की फिक्र जहेज न लेकर दूर कर दोगे, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी इंशाअल्लाह क़यामत तक उसकी बरकतें रहेगी। दुआ का असर हमेशा रहता है, जहेज हमेशा नहीं रहता। इसलिए अपने आप को बदलना होगा। इस्लाह अक़ायद व अमाल की महफिल में आने वालों, अपने आप को बदलो, तब्दील करो, इनकलाब लाओ। तो अर्ज ये कर रहा था, हबीब ने वो बकरी के पाए और सर ले लिए और कहा जल्दी वापस करने के लिए कह देना। और जैसे ही घर आए तो बीवी से कहा लो, हमने तो सर और पाए भी लेकर के आए हैं, इसको पकाओ। हबीब की बीवी पकाने लगी। अब आप जानते हैं कि जब बकरी के सर और पाए पकते हैं तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। घर से खुशबू फैलने लगी। एक मर्द दरवेश दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है मुझे भूख लगी है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही हबीब तेरे घर से, कितनी अच्छी खुशबू आ रही हबीब तेरे घर से, कुछ खिलाएगा। सूद खाने वाले बेमुरव्वत हो जाते हैं, उनके दिल से मुरव्वत खत्म हो जाती है। तो हबीब ने कहा ओ दरवेश ओ फकीर, अगर मैंने तुझे ये सर और पाए उठाकर दे दिए ना तो तू मालदार तो नहीं होगा, लेकिन मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा। कुछ फकीर ऐसे होते हैं जो मांगने नहीं आते, देने आते हैं। बस उस फकीर ने कहा हबीब बहुत वक्त गुजार दिया तूने, क़यामत करीब है, मौत करीब है। क्या वो वक्त नहीं आया कि तू पलटे अल्लाह की तरफ? कब तक ये सूद की रकम पे ऐश करता रहेगा? मरने के बाद तो कुछ भी नहीं ले जाएगा साथ में, किसके लिए? कहते हैं कि बच्चों के जुमलों ने तो दिल को नश्तर लगाई दिया था, चोट लगाई दी थी। फकीर के जुमलों ने और चोट लगाई। वो तो चला गया। जब दस्तरखान बिछा, हबीब की बीवी ने जैसे ही हांडी रखी, भूख जोर से लगी थी, हांडी खुली तो वो बकरी के सर और पैर खून बन चुके थे। एक दिन में तीसरी चोट थी। हबीब का दिल बदला, दुनिया से उचाट हुआ। हबीब ने सोचा हबीब बहुत हो गया, दुनिया 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 बहुत हो गई दुनिया। हबीब ने सोचा अब मैंने बदलना है, मैंने पलटना है, जिंदगी में इनकलाब लाना है, मैंने तौबा करनी है। कितना बड़ा गुनाह था सूद खाना, सूद लेना कितना बड़ा गुनाह था, लेकिन उमंग जागी, मैंने तौबा करना है, मैंने पलटना है, मैंने बदलना है। हबीब उठे। उठने के बाद सोचा जाऊं कहां, जाऊं कहां, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके दर पे जाऊं? हबीब को ख्याल आया, अरे हबीब तू बसरा में रहता है और तू सोचता है जाऊं कहां? अरे मौला अली का मुरीद, मौला अली का खलीफा, अपने वक्त का इल्म का और तसव्वुफ का और तरीकत का इमाम हसन बसरी तेरे शहर में रहते, तू और कहां जाएगा? चल हसन बसरी की खानकाह में चलते हैं। हबीब बोझल कदमों से पहली मर्तबा किसी की खानकाह की तरफ जा रहे थे। जब हसन बसरी की खानकाह में पहुंचे, महफिल सजी हुई है, हसन बसरी तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। और हजरत हसन बसरी कहते हैं लोगों तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। लोगों तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। लोगों तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। उस अल्लाह वाले की ज़बान से जुमले निकले, अगर आज की तारीख में हबीब सूद खोर भी तौबा करेगा तो मैं गारंटी देता हूं मेरा अल्लाह उसको माफ कर देगा, मेरा अल्लाह उसको माफ कर देगा।
حبیب دور کھڑے تھے، قریب آ کے کہا اے بزرگ ایک مرتبہ یہ جملہ اور کہو۔ آپ نے پھر کہا آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر اور قریب آ کے کھڑے ہوئے، ایک بار یہ جملہ بزرگ اور کہہ دو۔ وہ کہا آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ قدم پکڑ کے کہا گواہ رہنا اے اللہ کے ولی، گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی، حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، آواز کھولو مائک کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ۔ اسٹیج پہ سے کچھ لوگ اتر جائیں، اسٹیج ہل رہا ہے اور بڑے ہوشیاری سے کھڑے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت نبیر بادشاہ بالگرام حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نبیر بادشاہ بالگرام شریف، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان واحدی کمیٹی، علماء اہل حضرت کو آنے دیں۔ دیکھیے بیعت بھی نہیں ہونا چاہیے، خیال رکھیں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو اسٹیج تک لایا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت نبیر بادشاہ بالگرام شریف حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ حضرات تشریف رکھیں، جو لوگ پیچھے ہیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہے، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت نبیر بادشاہ بالگرام شریف حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ تشریف رکھیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں، بیٹھ جائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے میں اپنے اختتامی جملے مکمل کر لو، ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ شہزادہ بالگرام حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں، میرے اختتامی جملے آپ سماعت کر لیں، بات مکمل کر دوں۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ انہوں نے قدم پکڑ کے کہے آپ گواہ رہیں میں توبہ کرتا ہوں، اور امام حسن بصری کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، اور جب توبہ کی تو امام حسن بصری نے کہا کہ حبیب یہ توبہ کافی نہیں ہے، تم نے توبہ تو کر لی ہے لیکن جو مال تم نے حرام سے کمایا ہے، یاد جس کا ہے اس کو لوٹا دو، اور جس کا یاد نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے اس طرح سے تم جو ہے وہ خرچ کر دو۔ وہ مصرف بتائے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب حبیب نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد امام حسن بصری کی خانقاہ سے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد ابھی اتنا وقت اس پورے وقت اس معاملے میں نہیں گزرا تھا کہ وہ بچے گھر لوٹے ہوں، بچے اب بھی کھیل رہے تھے، بچے اب بھی کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس سے جب لوٹے، یہ معاملہ خانقاہ والوں کو پتا تھا یا حبیب کو پتا تھا، ابھی بچوں تک کوئی اطلاع نہیں تھی، نہ ٹی وی کا دور، نہ انٹرنیٹ کا دور،
نہ واٹس ایپ کا دور، نہ یوٹیوب کا دور، نہ میڈیا کا، نہ سوشل میڈیا کا دور۔ میرے اللہ کی شان دیکھو، توبہ کرنے والوں کو وہ محبوب بناتا ہے، اور جب وہ محبوب بنا لیتا ہے تو پھر مخلوق بھی محبوب بنا لیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں سے سب محبت کرتے ہیں۔ بات یہ کہ سچی توبہ ہو۔ حبیب جب لوٹ رہے تھے، ابھی بھی وہ محلے کے بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، صبح بھی کہا تھا ہٹو ہٹو، اب بھی کہا ہٹو ہٹو، لیکن بولی کیسے بدلی؟ کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے، اس کے احترام میں ہٹو۔ حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، جب تو جرائم اور پاپ کرتا ہے تو دنیا تجھے نہ کاٹے گی، نہ مارے گی۔ اگر تو توبہ کر لے، اللہ کا محبوب بنے گا، مخلوق بھی محبت کرے گی۔ اب حبیب آ گئے، زندگی بدل گئی، گناہوں سے نکل گئے۔ کیسے پاکیزہ بنے کہ پھر وہی حبیب امام حسن بصری کے تو مرید ہوئے، پھر خلافت بھی پائی، اور اسی حبیب کو پھر دنیا نے حضرت حبیب عجمی کے نام سے یاد کیا۔ اور یہ حبیب عجمی سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ حبیب عجمی۔ اب حبیب عجمی کا مقام کیا ہو گیا؟ اب سنیں، کہاں پہلے کی زندگی، اب توبہ کر کے کیسے بن گئے، توبہ کر کے کیسے بن گئے حبیب۔ ایک مرتبہ حسن بصری حضرت حبیب عجمی کی خانقاہ کی طرف چلے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو دیکھا کہ حبیب عجمی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون نماز پڑھا رہے؟ حبیب عجمی، جنہوں نے توبہ کی تھی امام حسن بصری کے ہاتھ پہ۔ امام حسن بصری رک گئے، یار یہ میرا مرید ہے، خلیفہ ہے اور عجمی ہے، تو عربوں کی طرح نہیں پڑھتا، عربوں کی طرح نہیں۔ رک گئے، نماز مغرب نہ پڑھی، پھر اپنی اپنی پڑھی، پھر اپنی اپنی پڑھی۔ سوچو توبہ کرنے والوں کو کیا مقام ملتا ہے۔ میرے جوانوں، آؤ توبہ کی طرف۔ ایک بار گناہ کی دنیا چھوڑ کر دیکھو کتنا سکون ہے، ایک بار گناہ کی دنیا چھوڑ کے دیکھو کتنی عزت ہے، ایک بار گناہ کی دنیا چھوڑ کے دیکھو کتنی برکت ہے۔ نکلو گناہ کی دنیا سے۔ گناہ میں لذت تو ہے، میرا جملہ یاد رکھنا، گناہ میں لذت تو ہے لیکن گناہ میں عزت نہیں ہے۔ ذلیل ہو رہے ہو صرف گناہ کی وجہ سے۔ نرم گدوں پر سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ دولت کے بل پر تم نرم گدے خرید سکتے ہو، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے۔ سکون کی نیند ان کو آتی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آؤ، بے چینی کا علاج نیکیوں میں ہے، توبہ میں ہے، اللہ رسول کے قریب آنے میں ہے۔ حبیب کے پیچھے امام حسن بصری نے کچھ سوچ کے نماز نہیں پڑھی، کیا سوچا وہ تو وہ جانے، دل کی حالات ہم کیا بتائیں۔ البتہ صوفیہ نے اتنا لکھا ہے، اسی رات امام حسن بصری کو اللہ کا دیدار خواب میں نصیب ہوا۔ امام حسن بصری نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ اہل سنت کے نزدیک دنیا میں اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اسی طرح اور بھی بزرگوں نے کیا۔ امام حسن بصری نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور اللہ نے فرمایا حسن کیا چاہتا ہے؟ توجہ، حسن کیا چاہتا ہے؟ مولا ایک ہی چیز چاہتا ہوں، جتنی عبادتیں کی ہے قبول کر لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جتنی عبادتیں کی ہے قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جا، یہی تمنا ہے۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ حسن تجھے موقع تو دیا تھا، تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی مولا کہاں موقع ملا تھا کہ آج مغرب کی نماز حبیب پڑھا رہا تھا، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو جو چاہتا ہے وہ تیری مراد پوری ہو جائے۔ دیکھو توبہ کرنے
کرنے والوں کی عزت کیسے بڑھائی جاتی ہے, توبہ کرنے والوں کی عزت کیسے بڑھائی جاتی ہے. یہ ہے توبہ کس کے ہاتھ پہ کی, اور اللہ نے کیسا مقام دیا. آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اور پھر توبہ ایسی محفل میں جبکہ سادات موجود ہوں, باعمل علماء موجود ہوں, اور وہ بھی ایسے گھرانے کے سادات, سرکار دعوت الصغریٰ کے گھرانے کے سید رضوان میاں صاحب بھی موجود ہیں, علماء بھی موجود ہیں. آئیں ہم سب اپنی زندگی کے ہر گناہ سے سچی توبہ کریں. ان علماء کو اور سادات کو گواہ بنا کر میں آپ کو توبہ کراتا ہوں, سب مل کے توبہ کریں. لیکن ایک شرط پہ, توبہ نام ہے اس کا کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ ایک بار نکلتا ہے پھر دوبارہ اسی سوراخ سے وہاں نہیں جاتا, ایسے ایک بار توبہ کرنے والا گناہ سے نکلتا ہے تو دوبارہ پھر گناہ کے راستے پہ نہیں جاتا. ایسی توبہ کرو گے تو اس کی برکت دیکھو گے. بولو تیار ہو ایسی توبہ کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ تیار؟ سبحان. ہاتھ اٹھا کر ذرا رکھیں, اللہ کو گواہ بنائے, فرشتوں کو. گانوں سے توبہ کرتے ہو؟ مل کے بولو انشاءاللہ. سب مل کے بولو, گانے سے توبہ کرتے ہو؟ فلموں سے توبہ کرتے ہو؟ آج کے بعد نماز کی پابندی کا وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے رکھو. اے اللہ, عرض کریں اے اللہ, ہم اپنے زندگی کے جتنے گناہ جہاں کہیں ہوئے, تنہائی میں یا سب کے سامنے, جانے میں یا انجانے میں, اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ توبہ کرنا ہمارا کام تھا, لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا ہم نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کیا, مولا ہماری توبہ قبول فرما, ہم سب کی لاج رکھ لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.